چونکہ آپ کا وصال مبارک ہوا تھا 3 رمضان کو، اب رمضان بھی آ گیا، اسی مناسبت سے موضوع آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معراج کی رات جب میں جنت میں گیا تو جنت کے اندر ایک بڑا ہی پیارا درخت دیکھا، اس کے پتے بڑے انوکھے تھے، پھل بڑا پیارا تھا، اس درخت کے نیچے ٹھہرا، پھل توڑا، کھا لیا، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اتنا خوبصورت درخت پوری جنت میں نہیں تھا۔ وہ پھل کھایا، وہ نطفہ بن گیا، میری کمر میں ٹھہر گیا۔ بڑی پیاری روایت، نطفہ ٹھہرا۔ معراج سے جب واپسی ہوئی، رات حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ گزاری، اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا، وہ نطفہ جو پھل کی وجہ سے بنا تھا وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ اب اس نطفے کی برکت کیا تھی؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں، جس رات حضور نے مجھ سے صحبت فرمائی تھی وہ خوشبو میری طرف منتقل ہوتی ہے، وہ نطفہ میری طرف آتا ہے۔ فرماتی ہیں 9 ماہ تک مجھے اپنے آپ سے خوشبو آتی رہی۔ پھر آپ کی ولادت سے پہلے آپ کی کرامت عرض کرتے چلے، آقا علیہ السلام نے جب نبوت کا اظہار فرمایا، اعلان کیا، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ پریشان تھیں، کیونکہ لوگ حضور کو جھٹلاتے تھے، تصدیق نہیں کرتے تھے۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ اپنے گھر میں پریشان ہوتی ہے، تو حضرت زہرا ماں کے پیٹ میں تھی، آواز دیتی ہیں، امی جان آپ گھبرائیں نہیں، کیونکہ میرے ابا جان خالق کائنات کا محبوب ہے، تو محبوبوں کو تنہا نہیں چھوڑا جاتا، خدا کبھی بھی اپنے محبوب کو اکیلا نہیں رہنے دے گا۔ یہ بھی آپ کی ولادت سے پہلے کی کرامت ہے۔ پھر جب آپ کی ولادت بسعادت قریب ہوئی تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے پیغام بھیجا دائیوں کی طرف کہ دائیوں میرے ہاں بچے کی ولادت ہونے والی ہے، آ جاؤ۔ تو دائیوں نے آنے سے انکار کر دیا۔ مقصد یہ تھا ان کا، کیونکہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پاس اب مال نہیں تھا دینے کے لیے، کیونکہ جب حضور سے آپ نے نکاح فرمایا تو سارا مال حضور کی بارگاہ میں دیا، جو غریبوں کے اندر بانٹ دیا گیا تھا۔ تو دائیوں نے کہا اب ہمیں کچھ ملے گا نہیں، ہم جاتی نہیں۔ لیکن یہاں پر ایک بڑا پیاری بات نکلتی ہے کہ دائیوں نے آنے سے انکار نہیں کیا، بلکہ حضرت زہرا نے ان کا آنا گوارا ہی نہیں فرمایا۔ وجہ کیا تھی کہ آپ کی وہ ہستی ہے کہ جس کے گھر میں جبریل بھی بغیر اجازت کے آتے نہیں، وہ زہرا کیسے گوارا کرتی کہ غیر مسلم دائیاں میرے بدن کو ہاتھ لگائیں؟ اس وجہ سے آپ نے پسند ہی نہیں فرمایا کہ وہ دائیاں آئیں اور آپ کو ہاتھ لگائیں۔ پھر دائیاں نہ ہی حضرت خدیجہ الکبریٰ آپ پریشان ہوئیں تو خالق کائنات نے جنت کے اندر حکم فرمایا، حضرت آسیہ، کلثوم، مریم اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہم، ان 4 بزرگ ہستیوں کو خالق کائنات نے فرمایا کہ میرے محبوب کے ہاں اس کی پیاری بیٹی کی ولادت ہونے لگی ہے، تو تم دائیاں بن کر میرے محبوب کی بیوی کے گھر چلی جاؤ۔ چاروں ہستیاں حضرت خدیجہ الکبریٰ کی بارگاہ میں آتی ہیں۔ حضرت زہرا کی ولادت بسعادت ہوئی، جیسے ہی حضرت آسیہ نے حضرت مریم، حضرت سارہ اور حضرت کلثوم کی نظر حضرت فاطمہ زہرا کے چہرے پر پڑتی ہے تو بے ساختہ پکار اٹھتی ہے، اے خدیجہ مبارک ہو، بچی بڑی پیاری ہے۔ اب سب دائیوں نے حضرت زہرا کا پیار لیا، جبین اطہر کو چوما۔ اس کے بعد حوریں آتی ہیں،
آب کوثر کا پانی لایا جاتا ہے، حضرت زہرا کو پہلا غسل آب کوثر سے دیا جاتا ہے، جنتی پٹکا آتا ہے آپ کے سر پر باندھ دیا جاتا ہے، اس کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ کی بارگاہ میں جب پیش کیا جاتا ہے تو حضرت خدیجہ جب دیکھتی ہیں تو دیکھتی ہی رہ جاتی ہیں، ابھی دیکھ ہی رہی تھی کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں۔ حضرت زہرا کو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اٹھایا اور حضور کی بارگاہ میں پیش کیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنے یداللہ والے ہاتھوں پہ اپنی بیٹی کو اٹھایا تو ابھی آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تھی، جو ہی نظر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چہرہ اقدس پر پڑتی ہے تو حضرت زہرا مسکرا پڑتی ہے۔ یہ آپ کا اعزاز تھا کہ ابھی ولادت ہوئی ہے، حضور کے ہاتھوں میں آتی ہیں تو مسکرا پڑتی ہیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی مسکرا پڑے۔ تو پھر میرے حضور نے جب چوما تو فرمایا میری فاطمہ تو جنت کی کلی ہے۔ سمجھ لگی بات کی کہ حضور نے معراج کی رات پھل کھایا تھا، جو خوشبو اس پھل سے آتی تھی وہی خوشبو حضرت زہرا کے وجود سے نکلتی ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہ حضرت زہرا کی کرامات ہیں۔ اسی طرح جب آپ کی عمر 10 سال سے تک چھوٹی تھی، آپ کی والدہ شادی پہ جانے لگی حضرت خدیجہ الکبریٰ، تو ساتھ حضرت زہرا ہیں۔ جب بیٹی کے لباس کو دیکھا، کپڑے کو دیکھا تو پریشان ہوئی کہ میری زہرا کے تو کپڑے ہی پرانے ہیں، کیونکہ حالات کے کچھ تقاضے ایسے تھے۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ جب پریشان ہوتی ہیں تو حضرت زہرا جو جواب دیتی ہیں وہ بڑا قابل توجہ ہے کہ آج کی بڑی بڑی عورتیں یہ جواب نہیں دے سکتی۔ حضرت زہرا ماں کی طرف دیکھتی ہے اور فرماتی ہیں امی جان آپ پریشان نہ ہو، کیونکہ میں نے اپنے بابا جان سے سنا ہے، میرے نبی نے فرمایا ہے کہ اللہ نے بہترین جو لباس عورت کو عطا کیا ہے وہ کسی اور عورت کو نہیں ملا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے فرمایا میری بیٹی بتا وہ لباس کون سا ہے جو خدا نے مسلمان عورت کو دیا ہے؟ تو حضرت زہرا فرماتی ہے امی جان جو سب سے پیارا لباس ہے وہ حیا کا ہے، کہ خدا نے جو حیا عطا فرمایا ہے وہ مسلمان عورت کو عطا کیا ہے۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے جب یہ بات سنی تو آپ کے دل میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے، اپنی بیٹی کو سینے سے لگاتی ہے۔ جب آپ کی عمر مبارک 10 سال ہوئی تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہو جاتا ہے۔ ماں کا سایہ سر سے اٹھ گیا، اب گھر کے تمام معاملات حضرت زہرا نے سنبھال لیے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خدیجہ الکبریٰ کو دفن کرنے کے بعد گھر تشریف لائے تو حضرت زہرا نے عرض کی ابا جان میری امی کدھر گئی؟ تو فرمایا بیٹی خدا کے حکم کے مطابق تیری ماں اس وقت جنت کے اندر ہے۔ لوگ کہتے ہیں نبی کچھ بتا نہیں سکتے، میرے نبی نے ابھی دفن ہی کیا، گھر میں آئے تو فرمایا تمہاری والدہ جنت میں ہے۔ تو پتہ چلا کہ حضور ہماری طرح نہیں ہے، وہ ہر چیز کی خبر رکھتے ہیں۔ بالآخر حضرت زہرا الکبریٰ کی شادی ہوئی۔ شادی کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب کہیں جاتے تو اپنے آپ کے گھر جاتے، سفر سے واپس آتے تو بیٹی کے گھر جاتے، اس کے بعد صحابہ سے ملاقات ہوتی، یہ سلسلہ چلتا رہا۔ بڑی پیاری بات، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کرتے ہیں، میرے آقا حضرت عثمان غنی کے گھر تشریف لاتے ہیں، ساتھ صحابہ بھی ہیں، حضرت علی المرتضیٰ بھی ساتھ ہیں۔ حضرت عثمان غنی کے گھر کی طرف جب حضور چلتے ہیں، عثمان غنی حضور کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، قدموں کو گن رہے ہیں۔ صحابہ پوچھتے ہیں اے عثمان خیر تو ہے، حضور کے قدموں کی گنتی کر رہے ہو؟ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں اے میرے یارو تمہیں کیا بتاؤں، بات یہ ہے کہ آج رب کائنات کا محبوب میرے ہاں تشریف لا رہا ہے اور میں حضور کے قدموں کی گنتی کر رہا ہوں۔ میری تمنا یہ ہے کہ حضور جتنے قدم چل کر عثمان غنی کے گھر آئیں گے،
عثمان غنی ہر قدم کے بدلے رب کائنات کے محبوب کے قدم کے بدلے ایک ایک غلام کو خرید کر خدا کی راہ میں آزاد کر دے گا۔ اب حضرت عثمان غنی کی دعوت حضور کھاتے ہیں، حضرت علی بھی ساتھ ہے، دعوت ختم ہوتی ہے، حضرت علی المرتضیٰ کھڑے ہوتے ہیں، گھر کی طرف آتے ہیں۔ اب توجہ کرنا، حضرت زہرا کی عظمتیں کیا ہے؟ حضرت علی اپنے گھر آتے ہیں، حضرت زہرا دیکھتی ہے، حضرت علی بڑے پریشان ہے۔ فرمایا علی خیر تو ہے؟ پریشان ہو؟ فرمایا بات یہ ہے کہ آج عثمان نے دعوت کی ہے، صحابہ بھی ساتھ تھے، اور حضرت عثمان غنی نے ہر قدم کے بدلے ایک ایک غلام آزاد کیا ہے۔ اے زہرا میں بھی چاہتا ہوں حضور ہمارے گھر آئے، ہم بھی حضور کی دعوت کریں۔ حضرت زہرا فرماتی ہے اے علی پھر یہاں سے واپس پلٹیے اور جائے حضور کو دعوت دے دیجئے، آقا دوسری دعوت آپ کی بیٹی کے گھر ہے، تشریف لائیے۔ حضرت علی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، میرے آقا کثیر صحابہ کو ساتھ لیتے ہیں، حضرت زہرا کے گھر کی طرف آ جاتے ہیں۔ حضرت زہرا ہنڈیا کو چولہے پہ رکھتی ہے اور خود مصلی بچھاتی ہے، سجدہ ریز ہو جاتی ہے، عرض کرتی ہے مولا فاطمہ تیری بندی ہے، تو ہی میری لاج رکھ سکتا ہے، مولا میرے پاس مال نہیں ہے میں تیرے نبی کی دعوت کر سکوں، تیرے نبی کے صحابہ کو کھانا کھلا سکوں، مولا آج فاطمہ کی لاج رکھ لے، آج جنت سے کھانا بھیج دے۔ حضرت زہرا اٹھتی ہے، دیگچی اتارتی ہے اور کھانا نکالنا شروع کر دیتی ہے۔ میرے آقا اپنے صحابہ کو کھلاتے ہیں، صحابہ کھاتے بھی جاتے ہیں اور ایک دوسرے کی چہروں کی طرف بھی دیکھتے ہیں اور پریشان بھی ہیں۔ میرے نبی نے جب غلاموں کے آثار کو دیکھا فرمایا میرے صحابہ خیر تو ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ کھانے تو بڑے کھائے ہیں لیکن ایسا کھانا آج تک نہیں کھایا۔ نہیں آپ نے میری بات کی قدر نہیں کی۔ فرمایا صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کھانے تو بڑے کھائے ہیں لیکن ایسا کھانا آج تک نہیں کھایا۔ میرے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ کیا تم جانتے ہو یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ صحابہ عرض کرتے ہیں نہیں یا رسول اللہ ہم نہیں جانتے کہاں سے آیا ہے۔ رب کائنات کے محبوب فرماتے ہیں اے میرے صحابہ یہ رب ذوالجلال نے جنت سے کھانا حضرت زہرا کے گھر بھیجا ہے، یہ تمہاری دعوت کے لیے کھانا جنت سے آیا ہے۔ اب کھانے کا انتظام ہو جاتا ہے۔ اب میں چاہوں گا کہ آپ میری اس بات پر توجہ کریں اور اس کے اوپر سبحان اللہ کی گونج بھی آنی چاہیے۔ اب کھانا کھا لیا، حضرت زہرا پھر اٹھتی ہے، خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتی ہے، عرض کرتی ہے مولا عثمان غنی کو تو نے بڑا مال دیا ہے، اس نے تیرے نبی کے ہر قدم کے بدلے ایک ایک غلام کو آزاد کیا ہے، مولا زہرا کے پاس مال نہیں ہے جو غلاموں کو خرید کر تیری بارگاہ میں آزاد کر سکے، مولا فاطمہ آج دعا مانگتی ہے، آج اس دعا کی لاج رکھ لے۔ دعا کیا تھی؟ عرض کی مولا زہرا کی دعا یہ ہے کہ نبی کے ہر قدم کے بدلے ایک ایک ہزار امتی کو جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے، مولا ہزار امتی اپنے محبوب کے قدم کے بدلے آزاد فرما دے۔ اب یہ دعا مانگی جاتی ہے، حضرت جبریل امین نبی کی بارگاہ میں آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بیٹی کو خوشخبری دے دیجئے۔ میرے نبی فرماتے ہیں اے جبریل خوشخبری کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ عثمان غنی نے ایک ایک غلام آزاد کیا تھا، زہرا نے رو کر دعا مانگی تھی مولا میری لاج رکھ لے، اپنے نبی کے ہر قدم کے بدلے آج ہزار امتیوں کو بخش دے۔ یا رسول اللہ رب کائنات نے بھیجا ہے کہ اپنی بیٹی کو خوشخبری دے دیجئے کہ رب کائنات نے آپ کے ہر قدم کے بدلے آپ کے ایک ایک ہزار امتی کو جہنم سے آزاد فرما دیا ہے۔ یہ ہے حضرت زہرا کی شان۔ اور دوسرے مقام پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اخبرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اول من يدخل الجنت فاطمہ بنت محمد، میرے نبی نے فرمایا قیامت والے دن سب سے پہلے جنت کے اندر میری بیٹی فاطمہ زہرا جائے گی۔ اب قابل توجہ بات یہ امت کے لحاظ سے ہے، کیونکہ سب سے پہلے حضور ہی جنت میں جائیں گے اور حضور کے ساتھ حضرت بلال حبشی جائیں گے، لیکن امت کے لحاظ سے، عورتوں کے لحاظ سے سب سے پہلے جنت میں حضرت زہرا جائیں گے۔ اور دوسرے مقام پر عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول من يدخل الجنت انا و فاطمہ والحسن والحسین، میرے نبی نے فرمایا قیامت والے دن سب سے پہلے جنت میں محمد عربی جاؤں گا، میرے بعد زہرا جائے گی، زہرا کے بعد حسن حسین جائیں گے۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ فمحبون، آقا ہم سے محبت کرنے والے، توجہ کرنا غلاموں کو یاد کیا جا رہا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ جو ہم سے محبت کرتے ہیں وہ کہاں ہوں گے؟ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم من ورائکم، فرمایا علی جیسے ہم جنت میں داخل ہوں گے ہمارے پیچھے پیچھے ہم سے جانے والے بھی جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اور عن ابی یزید المدنی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول شخص يدخل الجنت فاطمہ بنت محمد ومثلها في هذه الامة مثل مریم فی بنی اسرائیل۔ توجہ کرنا، میرے نبی نے فرمایا جنت کے اندر سب سے پہلے حضرت فاطمہ زہرا جائے گی، اور فرمایا میری بیٹی کی مثال اس امت کے اندر ایسے ہے جیسے مریم کی بنی اسرائیل کے اندر تھی۔ اور آخری روایت لیکن بڑی ہی پیاری، اب توجہ کرنا اور اس کے ساتھ سبحان اللہ آپ نے خوب کہنی ہے۔ عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا وعلی وفاطمۃ وحسن وحسین مجتمعون ومن احبنا یوم القیامت ناکل ونشرب حتی یفرق العباد۔ اب اس کا ترجمہ سنیے اور اپنے ایمان کو تازہ کیجئے۔ حضرت علی فرماتے ہیں میرے نبی نے فرمایا قیامت والے دن سب سے پہلے جنت میں محمد عربی جاؤں گا، پھر علی جائے گا، پھر فاطمہ جائے گی، پھر حسن جائے گا، پھر حسین جائے گا، اور فرمایا قیامت والے دن ہم اکٹھے ہوں گے۔ ومن احبنا، اور جو ہم سے محبت کرنے والے ہوں گے، یوم القیامت، وہ قیامت والے دن ہمارے ساتھ ہوں گے۔ ناکلو، ہم اکٹھے کھائیں گے، ونشربو، اور ہم اکٹھے ہی پیئیں گے، حتی یفرق العباد، فرمایا ہم کھاتے پیتے رہیں گے حتیٰ کہ خالق کائنات لوگوں کے درمیان فیصلہ فرما دے گا۔